ناظرین آج کراچی کے اندر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کریم آباد میں گئے، جناح پارک میں گئے اور انہوں نے وہاں جا کر اپنی الیکشن کمپین جو تھی اس کا باقاعدہ جو ہے آغاز کر دیا۔ عمران اسماعیل جو این اے 246 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ضمنی انتخاب میں نبیر قبول صاحب کی سیٹ چھوڑی ہوئی سیٹ سے، وہاں پر آج باقاعدہ آغاز کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے، وہاں جا کر وہاں پہ لوگوں سے مخاطب ہو کر، اور ان کے ساتھ جو تھے ان کا ایک کارواں تھا پی ٹی آئی کا، اور یہ بھی کہا گیا کہ شاید جلسہ جو ہے وہ کیونکہ جگہ چھوٹی ہے اب وہاں کے بجائے وہ کسی اور جگہ میں ہوگا، لیکن ہوگا کراچی میں۔ تو آغاز ہو گیا کمپین کا۔ ہم نے دیکھا کہ فاروق ستار صاحب جو ہے اور کنور نوید جمیل انہوں نے استقبال بھی کیا عمران صاحب کا، لیکن عمران صاحب نے زیادہ والہانہ انداز میں کوئی آگے نہیں گئے، 9-0 وغیرہ میں جو کو دعوت دی گئی تھی، اور وہ وہیں سے جلسہ گاہ کی جگہ دیکھ کر واپس آ گئے۔ تھوڑی بہت جھڑپ بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کے درمیان، لیکن بالآخر جو ہے وہ کوئی بہت بڑا اسٹنٹ نہیں وہاں کریٹ ہو سکا، اور بڑی اچھی بات ہے۔ کراچی جو ہے کس حد تک جو ہے یہ این اے 246 کا جو الیکشن ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا وہاں کے اسٹیٹس کو ٹوٹنے والا ہے پولیٹیکل، یعنی کہ ایم کیو ایم جیتتی آ رہی ہے اور وہ اب چینج ہو جائے گا یا وہی پیٹرن چلے گا، یہ اس اپریل کے مہینے میں ہمیں چل جائے گا پتا۔ آج ہمارے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں۔ شیخ صاحب تھوڑا واقعہ پرانا ہو گیا، 3-4 دن پرانا، لیکن میں آپ کی ٹیک لینا چاہوں گا۔ آپ آئی تھنک اس وقت اسمبلی میں تھے، یہ خواجہ آصف صاحب نے جو پی ٹی آئی کی ایسی تیسی کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، یا آپ کو اور آئندہ بھی جب بھی جائیں گے جب بھی کوئی پوائنٹ کھڑا کریں گے، ابھی تو عمران خان صاحب نے بھی اسپیچ کرنی ہے تو اسی طرح خواجہ آصف صاحب کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جی آپ پہلے بتائیں آپ نے استعفیٰ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، اور یہ سوال جب اٹھے گا تو پھر کیا رہ جائے گی پی ٹی آئی کی؟ پی ٹی آئی آگے بڑا ہزیمت دوچار ہوئی ہے منڈے والے دن سیشن میں۔ جی شیخ صاحب دیکھیں، ایک تو پی ٹی آئی کے ممبرز کو اسپیکر سے پروٹیسٹ اس وقت کرنی چاہیے تھی جب خواجہ صاحب نے یہ تقریر کی، اور اس کو ایکسپنج کروانا چاہیے تھا۔ اس وقت تو کسی نے ایسی بات نہیں کی۔ خواجہ صاحب نے جو کچھ کیا میرے خیال میں اپنی حکومت کا توا لگایا ہے، اور جہاں تک ریزگنیشن کا مسئلہ ہے، یہ فیکٹ ہے کہ 35 ریزگنیشن حکومت نہیں تسلیم کر سکتی، اور پنجاب کے ملاؤ تو 50-60 ہو جائیں گے، یہ ایک منی الیکشن ہو جائے گا، اور یہ بڑا بھاری سال ہے۔ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں، ابھی آپ 246 کا الیکشن دیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں ایز اے پولیٹیکل ورکر خواجہ آصف صاحب نے کوئی پارٹی کی خدمت نہیں کی، برا نام ہی کمایا۔ اور جہاں تک کہ مسئلہ ہے ایم کیو ایم کا بھی آپ نے سٹارٹ کی، دیکھیں ایم کیو ایم نے ایک اچھے جسچر کی بھی ابتدا کی ہے رابطہ کمیٹی نے کہ بھی ان کو ویلکم کریں گے، بعد میں ورکر لڑے شڑے بھی ہیں، لیکن اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی یہ اسٹریٹجی جو ویلکم کرنے کی تھی، یہ کہیں بہتر ہے اس اسٹریٹجی سے جس میں کہ ڈانگ سوٹا چلانے والا یا۔ لیکن شیخ صاحب ایم کیو ایم کا جو ویلکم کرنا ہے عمران خان صاحب کو، وہ عمران خان صاحب کے لیے تو پولیٹیکل سوسائڈ ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب تو اتنے زیادہ حد تک بڑھ چکے ہیں ایم کیو ایم سے مخالفت میں کہ وہ تو ایم کیو ایم کو ایک فاشسٹ پارٹی ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کو فرعون کہتے ہیں الطاف حسین صاحب کو۔ تو ایم کیو ایم اگر ان کو ویلکم کہتی ہے اور وہ ویلکم عمران صاحب ایکسپٹ کر رہے ہیں تو ان کی سیاسی موت ہے کراچی کے اندر۔ یہ تو میرا نہیں خیال لوگوں عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ میں خوف ختم کرنے آیا ہوں اور میں اس شہر سے ان کا قبضہ ختم کرنے آیا ہوں، تو یہ اس کا رائٹ ہے۔ کوئی یہاں پروفیسر غفور صاحب بھی 1-2 دفعہ ممبر رہے ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب بھی اس حلقے میں، اس وقت حلقے کا نمبر کچھ اور ہوتا تھا، اور جو بھی الیکشن کا فیصلہ ہو، ایم کیو ایم جیتے یا تحریک انصاف جیتے، ووٹ مانگنا تو ہر آدمی کا حق ہے۔ اور میری سیاسی سوچ میں ایم کیو ایم نے ایک بہتر اسٹریٹجی اپنائی ہے، لیکن جو جوڈو کراٹے بعد میں ڈانگ سوٹا چلا ہے، جن ورکروں نے چلایا ہے، جس کی طرف سے چلا ہے، اس کی سرزش ہونی چاہیے، اور اس الیکشن کو 23 تاریخ تک پیسفل جانا چاہیے۔ نتیجہ جو بھی نکلے، میں سمجھتا ہوں اس الیکشن کی فتح یہ ہے کہ یہ الیکشن پرامن ہو۔ شیخ صاحب عمران صاحب کے لیے کیا فتح ہوگی؟ مطلب اگر الیکشن بادی نظر میں تو وہ نہیں جیت سکیں گے وہاں سے، لیکن 38,000 ووٹ سے اگر زیادہ لے لیں تو بہت بڑی فتح ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ 38,000 لاسٹ ٹائم لیا تھا ان کینڈیڈیٹ نے۔ دیکھیں، میں نے خان صاحب سے کل پرسوں یہ بات کی تھی کہ ابھی دیکھیں ایک سیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے عمران خان جیتے یا چاہے ایم کیو ایم جیت لے۔ یہ 342، 44، 43 کا حلقہ جو ہے اس میں ایک سیٹ سے صحت کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہارنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور جیتنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور ابھی ایک دیکھیں نا، ہائپ میڈیا نے اتنی کریٹ کر دی، ابھی سرگودا میں پی ٹی آئی ایک حلقہ ہاری ہے اور کافی مارجن سے ہاری ہے پی ٹی آئی، لیکن کسی نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا۔
کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ادھر ایک ضمنی الیکشن ہوئے تھے، اس شہر کا نام میں بھول گیا، سرگودا میں آتا ہے وہ ننکانہ صاحب سیکٹری آئی بی تھے، ننکانہ صاحب نے ننکانہ صاحب کے الیکشن میں پی ٹی آئی ایک بڑے مارجن سے رہ گئی، وہاں پہ کسی نے ذکر ہی نہیں کیا، اور 246 کو اتنی ہائپ دے دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں ان دی اینڈ وہ ہار جائے گا، جو بیچارہ جان دے دے گا، جو مارا جائے گا، باقی سیاست ہوتی رہے گی، اور ملک کے حالات میں اتنی بڑی تلخی پیدا ہو رہی ہے، یہ 45 دن اتنے اہم آ رہے ہیں، یا 2 مہینے لگا لو یا بجٹ کے بعد لگا لیں، بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس ملک کا، کہ ایک تحریک کا جو 126 دن بیٹھی ہے دھرنا دے کے، اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ تھے یا نہیں تھے، اور اگر ہوں گے تو دھاندلی زدہ ثابت ہوں گے تو پھر ملک یہ ایک الیکشن میں جا رہا ہے اس سال، اور اگر یہ نہیں ثابت ہوتے، اس کے باوجود بھی یہاں سکون اور امن نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی سیاست ایسی ہے کہ یہاں نہ حکومت کرنا آسان ہے، نہ اپوزیشن کرنا آسان ہے، دونوں کام جان ہتھیلی پہ رکھ کے کرنے والے ہیں، کیونکہ ڈیلیور گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکی اور اپوزیشن بھی کوئی بڑا ڈینٹ نہیں ڈال سکی، دونوں اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو 45 دن ہے شیخ صاحب، اور یہ جو جوڈیشل کمیشن بیٹھا ہے، اس میں خیبر پختونخوا کے 2 ججز ہیں، پنجاب کا کوئی جج نہیں ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 کے بجائے 5 جج کا پیرول چاہیے، لیکن آپ کے نزدیک جس طرح جاوید ہاشمی صاحب نے گفتگو کی موجودہ چیف جسٹس کے متعلق، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ورڈکٹ آئے گا یہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا، خاص طور پہ حکومت کے لیے بھی اگر ان کے خلاف آ جاتا ہے؟ دونوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اور اس ملک میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کمیشن ویسے ہی نہیں بیٹھا، اس کمیشن کے بیٹھنے میں بھی بہت سارے معاملات اور محرکات اور انڈرسٹینڈنگ شامل ہیں، اور اس لیے جو بھی فیصلہ آیا، اگر نواز شریف کے حق میں آیا تو عمران خان کو ماننا پڑے گا، اگر عمران خان کے حق میں آیا تو نواز شریف کو ماننا پڑے گا، یہ جان آسانی سے نہیں چھوٹے گی، اس کے پیچھے چلمن کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں۔ عمران صاحب کے پاس شواہد ہیں جو ببانگ دوہل کہتے رہتے ہیں میں پیش کروں گا، کمیشن کے آئیوں کو ذمہ داری تو ان کی ہے پیش کرنا؟ یہ بات ان سے انٹرویو لیں، میرا سارا ٹائم شاہد صاحب آپ لے لیتے ہیں، میں اور بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، رائٹ، ان سے پوچھیں کہ آپ میں نے کہا شاید آپ اتنے قریب رہتے ہو، آپ سے کبھی شیئر کیا انہوں نے کہ جی یہ شواہد ہیں میرے پاس جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہے، لیکن دیکھنا تو عدالت نے ہے کہ دھاندلی ہوئی تو کتنی ہوئی، کس پیمانے پہ ہوئی، جو اس کا ورڈکٹ ہے جوڈیشل کمیشن کا، سو اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بڑا اہم وقت ہے، اور کچھ قوم کو ملا نہ ملا، مستقبل قریب میں ایسے قوانین ضرور مل جائیں گے کہ اس الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا ایک معیار مقرر ہو جائے گا اور لوگوں کا اعتماد ہو جائے گا فیئر الیکشن پہ، اتنا کم از کم ضرور ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی میں شیخ صاحب ڈیبیٹ جو جاری ہے سعودی عرب اور یمن کے معاملے کو لے کر، obviously آپ کو اوپینین تو نہیں پتا، ابھی تک بولے نہیں اس کے اوپر، تو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ حکومت نے پہلی کمٹمنٹ دے دی ہوئی ہے سعودی عرب کو آپ کے نزدیک فوج بھیجنے؟ دیکھیں اسمبلی جو اپوزیشن ہے یہ بھی بڑے بادشاہ لوگ ہیں، نواز شریف کا ریٹ بڑھا رہے ہیں، نواز شریف سعودی عرب کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ہی تمہارے ساتھ ہوں، باقی تو ساری پارٹیاں آپ کی مخالف ہیں۔ میں یمن کو جوانی میں ٹورسٹ رہا ہوں، اور میں کعبہ میں جب دعا کرتا ہوں 27 رمضان کو یہ بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے 18-19 ملک یا 20 ملک، اب 20 ہی لگا لیں، رہ گئے ہیں دنیا میں دیکھنے والے، مجھے اوپر اٹھانے سے پہلے یہ ملک بھی دیکھنے کی توفیق دے دینا۔ بیسیکلی میں یوتھ میں ٹورسٹ تھا جب میں اپنے جنگ تھا گارڈن کالج میں جی۔ دیکھیں یمن ایک آفت زدہ اور اس کے نجران اور کیا کیا گاؤں تھے جو میں نے ٹرائب، اسی طرح وہ علاقہ ہے جیسے پاکستان کا ٹرائبل ایریا ہے، اب کئی نام میں آج سوچ رہا تھا کہ جیزان تھا، اسیر تھا، نجران تھا، یہ جو بارڈر ایریا ٹرائبل ایریا بہت غربت ہے۔ دیکھیں اسلامی دنیا میں جو 90 کی دہائی کے بعد لوگوں کی سوچیں بدلی ہیں، کہ میں نے کرنل قذافی کی گلیوں محلوں میں لیبیا میں دیکھا ہے، جی ٹریپولی میں نے گلیوں میں دیکھا ہے کہ جس طرح بیچارے لوگ زندگی ایک ایک مکان میں جیسے جیسے لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے تو میڈیا سٹرونگ ہے، دنیا میں اتنا سٹرونگ میڈیا کہیں نہیں ہے جتنا سٹرونگ میڈیا الحمدللہ پاکستان میں ہے، سو ہر چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ جب میں ٹریپولی کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا تو میں کہتا تھا یا اللہ یہ $40 بلین سے یہ پانی کی سپلائی بنانے لگا ہے، اس کو یہ احساس ہے کہ گلیوں محلوں میں ایک ایک پرات پہ 6-6, 7-7, 8-8 لوگ بیٹھے کھا رہے ہیں اور مٹھی بھر ان میں چاول نہیں ہے، جو ان کی حالت تھی۔ یہی حالت جو ہے یمن کے اندرونی معاملات کی ہے،
اور یہ سالے کے بعد دیکھیں کب سے بیٹھا ہے، سالے 90 سے کس وقت سے بیٹھا ہے، جہاں فساد ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، خلفشار ہوتا ہے، وہاں ڈائلاگ ہوتے ہیں. رائٹ. اور وہاں صرف اب القاعدہ، یہ کب کا مسئلہ ہے جی، عدن اور سنا کا، شمالی اور جنوبی یمن کا. پاکستان کو سر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا موقف ہے بینگ اے پارٹی ہیڈ؟ فوج بھیجنی چاہیے پاکستان کو، لیٹ می سے آنیسٹلی، پاکستان کی فوج کو جنگ میں تو ملوث نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو بارڈرز پہ تو نہیں جانا چاہیے، لیکن سعودی عرب کی مدد کرتے ہوئے ٹانگیں نہیں کانپنی چاہیے پاکستان کی. جو وہ مدد مانگے اس کو دی جائے، صرف جنگ میں حصہ نہ لی جائے. ورنہ کیا ہوگا جناب؟ میں اس پہ آپ کی روشنی، آپ کے اگر مجھے 2 منٹ دیں گے تو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک نیا ایکسس بنا ہے، امریکن اینڈ انڈینز. یہ نہ گاندھی کی سیاست تھی نہ نہرو کی سیاست تھی، یہ سیاست بنی ہے مودی سے پہلے کی، واجپئی کے بعد کے دور کی. اور اس ایکسس میں ایران شامل ہوا ہے. اچھا. اور پاکستان کے صرف 3 دوست ہیں جی دنیا میں، یہ قوم یاد رکھے. صرف 3 دوست ہیں جن پہ اعتماد اندھا کر سکتا ہے، ٹرکی، چین کا پہلے نام لیتا ہوں، چین، ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ. جب سعودی عرب کہیں، اس کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں ہیں، میں صدام کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی تقریریں جو ہیں اگر میں کوٹ کروں تو یہاں ایک نیا پھڈا کھڑا ہو جائے گا. جی. ہمارے لیے کیا مراسم رہے دنیا میں؟ جب کویت کے کنووں کو آگ لگی، آگ لگانے والے بھی مسلمان تھے، جن کے کنووں کو آگ لگی وہ بھی مسلمان تھے، اس وقت تو لوگ چپ رہے. جب عراق اور ایران کے کنووں میں آگ لگی تو دونوں طرف مسلمان تھے، شہداؤں کے ایک قبرستان تھے. اور اس ایکسس میں جو بننا ہوا ہے یا بننے جا رہا ہے، اگر ہم نے وہی رول ادا کرنا ہے جو انڈیا کر رہا ہے، تو پھر میں تو سمجھتا ہوں جی کہ جو ہماری ایک دھاک ہے، ہماری دھاک وہاں اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے یا فلاں ہے. ہماری دھاک یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک عظیم فوج ہے. اور عربی ہمیشہ 1 to 1 بات کرتا ہے. جس دن سینٹ کے الیکشن تھے، اس دن انہوں نے نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے معاملات طے کر لیے ہوں گے. اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے آرمی چیف کو بھی بلا کے یہ باتیں کر لی تھی. اب اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹرکی اور سعودی جو ایکسس ہے، اس میں مصر بھی شاید ہو، اس میں اور چھوٹی ممالک بھی ہیں، اس میں روس اور چین کو شامل کر کے پاکستان بھی اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے. اچھا، آپ کہتے ہیں پاکستان، جی پاکستان دیکھیں کیا ہوا ہے. کل انڈیا میں، اتر پردیش میں 20-24 مسلمانوں کو سیام، کیا وہ تنظیم ہے مسلمانوں کے نام سے، بسوں میں مارا گیا. کسی نے کہا اگر کوئی پاکستانی ہوتا، یہاں کا ہوتا، تو کہتے جناب فلاں گروپ کے لوگ آئے ہوئے تھے، یہ تھا وہ تھا. کچھ مسئلہ سعودیہ میں بھی ایکسرسائز کے کیا ہوا ہے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. ہماری ٹانگیں کانپنی نہیں چاہیے. بڑی واضح پالیسی ہونی چاہیے کہ جنگ میں ملوث نہیں ہوں گے. سعودی عرب کی ضروریات کو، سعودی عرب کے معاملات پر ہم ان کی مکمل حمایت کریں گے، نہیں جنگ میں بغیر جنگ کیے ہوئے. اور جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ملوث نہیں ہوں گے. اس وقت تو جنگ یمن میں جاری ہے نا، تو سعودی عرب نے اس وقت مانگ لی پاکستان سے بحری، فضائی اور فوجی امداد. اس وقت پاکستان کی فوج اگر وہاں جائے گی تو کس لیے جائے گی؟ اس وقت تو نہ مکہ مکرمہ کو یہ فیصلہ کرنا فوج کا کام ہے. یہ فیصلہ کرنا میرا اور شاید کامران کا یہ کام نہیں ہے. پارلیمنٹ کچھ نہیں کر رہی. فوج میں اتنی سخت، پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ پارلیمنٹ نے تو سب نے ووٹ دے دیا کہ مت جاؤ. اور یہ نواز شریف صاحب کے لیے دونوں ایج ہو گئے ہیں. ایک یہ کہ وہ مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور ایک یہ کہ وہ سعودی عرب کو کہہ سکیں کہ میں کلا ہی بندہ تاڑے نال ہاں، باقی تے کوئی پارٹی اور پارٹی دا لیڈر تاڑے نال نہیں ہے. سو 2 وے ڈبل ایج ویپن ہے ان کے لیے، پازیٹیولی بھی ہے، نیگیٹولی بھی. اور یہ دیکھیں نا، آج سعودی آئے ہیں وزیر مذہبی امور اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ اور وہ فلاں، کیونکہ وہ ہماری پارلیمنٹ اور پارلیمانی پارٹیوں کی صورتحال کو سمجھتے نہیں ہیں. اور پیپلز پارٹی کو جو اعتراض ہے پیپلز پارٹی کا سعودی عرب پہ، اس کی ایک بہت ساری وجہ ہے جو میں بات نہیں کرنا چاہتا. اور اگر ایران ہمارا
زرداری صاحب کا جھکاؤ جو ہے ایران کی طرف ہے. نہیں، میں اس پہ نہیں جاننا چاہتا. میں اسٹریٹجک پارٹنر اگر ایران ہمارا، ٹھیک ہے، دیکھیں وہ تو اور باتیں ہیں، بہت دور نکل جائیں گے. اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے، اگر ایران ہمارے ساتھ اعلان کرے جناب کہ پاکستان کا میں اسٹریٹجک پارٹنر ہوں کشمیر پہ، معاملے پہ، فلاں پہ فلاں پہ فلاں پہ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کو کسی پڑوسی ملک کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی کارروائی، بہت اچھی پالیسی لے کے جا رہے ہیں صلح صفائی والی. صلح صفائی ہونی نہیں ہے، سارے عالم اسلام میں جنگ شروع ہو چکی ہے. کوئی ہے نام آج لینے والا کرنل قذافی کا؟ کس طرح اس کو نکالا گیا اس گٹر، اس سے پائپ لائن سے، اور کس طرح دنیا میں دکھایا گیا، کس طرح صدام حسین کی پھانسی کا وہ واقعہ، اور کس طرح اس کو گٹر سے اس سرنگ سے نکال کے دکھایا گیا. کیا اس سے امریکہ کو سکون ہو گیا؟ جی امن ہو گیا، وہاں پہ تباہی پھیل گئی ہے. اور آج پاکستان سیریا میں نے کہا 500 آدمی اسمبلی میں ایک دن، مجھے اچکزئی کہہ رہے تھے کہ 2000 آدمی وہاں جنگ لڑ رہے ہیں. جب میں نے اسمبلی میں کہا کہ یہ گجرات میں 2 لاشیں آئی ہیں داعش سے، سو میں برٹش کا دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا 3180 آدمی وہاں سے لڑنے گئے ہیں، فرانس سے 1000 آدمی لڑنے گیا ہے. میں 1 منٹ سوچ کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں بحرین گیا، کچھ عرصہ ہوا، چوکوں کے نام پاکستانیوں پہ تھے. میں نے کہا یار میری سمجھ نہیں آ رہی یہ چوکوں کے کیا نام ہیں، پاکستان میں پھر رہا ہوں. اس نے کہا جی یہ وہ پاکستانی تھے جو یہاں شیعہ سنی لڑائی میں اور جو بھی لڑائی ہوئی یہ مارے گئے، تو یہ چوک ان کے نام پہ رکھ دیے گئے ہیں. یہ کیا کرنل قذافی کے دور میں پاکستان سے بھرتیاں نہیں ہوئی؟ کیا آج پرائیویٹلی کئی لوگ بھرتیاں نہیں کر رہے؟ یہ جنگ تو ہم نے خود شروع کی ہوئی ہے. کیا اس ملک میں قوم مجھے معاف رکھے، کیا لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے پڑوسی یہاں فنڈنگ کرتے ہیں اس سارے تصادم اور لڑائی کی، خواہ وہ پڑوسی کوئی بھی کیوں نہ ہو؟ جو شخص پاکستان میں شیعہ سنی فساد کا دائی ہے یا حامی ہے یا کام کرتا ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ بات کس حد تک درست ہے کہ بیسیکلی نواز شریف صاحب جو تھے وہ تو کمٹمنٹ کر رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ فوج وغیرہ کی، لیکن فوج نے کہا ہے کہ سر آپ پارلیمنٹ سے کنسنٹ لیں، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. میرا نہیں خیال ایسی بات ہے. سر کیا بات ہے؟ اچھا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور فوج کیا سوچ رہی ہے سر؟ فوج پاکستان کے معاملے میں فوج کا آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہلے بھی ہم گئے ہیں اور جہاں پہ کوئی جنگ کا عالم نہیں ہے، سعودی عرب کے دفاع کے عالم کا مسئلہ ہے، فوج کو میرا خیال ہے اعتراض نہیں ہوگا. تو نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کیمرہ سیشن میں وہ تفصیلات بتائیں گے، اس کا کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کہ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا اس پاکستان میں ان سیشن کیا ہے. آپ سے کیا چیز چھپی ہے؟ میں نے سٹارٹ میں ہی کہا کہ پاکستان کا میڈیا کا مقابلہ نہ برٹش کر سکتا ہے، نہ امریکن کر سکتا ہے، نہ یورپی یونین کا کوئی آدمی کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں تو چھینک مارو تو وہ بریکنگ نیوز ہے. 24 گھنٹے کسی کا پروگرام چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے 24 گھنٹے ٹی وی چلانا. اور یہی بات ہے کہ ایک چھوٹا جلسہ، ایک جلوس، ایک ریلی، ایک لڑائی، ایک جھگڑا، ایک فساد، وہ گھنٹوں لیتا ہے. ٹھیک. سو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس ٹی وی کے علاوہ کوئی اور انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے. اور جو انٹرٹینمنٹ سنیماؤں کی صورت میں ہے ان کے مہنگے ٹکٹ ہیں کہ وہ غریب آدمی کے بس میں ہی نہیں ہے جو بڑے ماڈرن سنیمے بن گئے ہیں. صحیح ہے. اور جو خوف ہے دہشت گردی کا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو ماڈرن فلمیں ہیں اس سے صاحب حیثیت لوگ ہی فلم دیکھ سکتے ہیں. وہ آدمی جو 15 روپے اور 10 روپے اور 12 روپے اور 8 روپے میں ٹکٹ دیکھنے والا تھا، وہ دور تو ختم ہو گیا. سو اونلی انٹرٹینمنٹ ان پاکستان از ٹی وی چینل. اور ہر شریف آدمی ڈر کے مارے مغرب کے بعد گھر میں چلا آتا ہے کہ باہر کوئی تاوان ہی نہ دینا پڑ جائے. رائٹ. تو اس لیے آپ سمجھتے لوگ چینل دیکھتے ہیں. رائٹ شیخ صاحب، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو پاکستان کے اندرونی ملکی معاملات میں بھی شیخ صاحب سے بات کریں گے. ویوز واپس آتے ہیں کوئک بریک کے بعد. ویری
وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, تھوڑا سا اگر کراچی کے بارے میں آپ سوال پوچھو, جماعت اسلامی اور اگر تحریک انصاف کا الائنس ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جیتنے کی پوزیشن میں ہوگی تحریک انصاف, یا کوئی فرق نہیں پڑے گا زیادہ؟ میں ابھی اس حلقے سے اتنا, ظاہر ہے ووٹوں میں تو فرق پڑے گا, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جماعت اسلامی کا اتحاد نہیں ہو سکا. اور یہ عمران خان کا میں نے کل سنا تھا کہ اس نے کہا کہ دونوں میں سے جس کی اچھی پوزیشن ہے اس کا فیصلہ کر لیا جائے, تو یہ ایک بہت اچھی بات عمران خان نے کی ہے. الیکشن اور جاندار ہو جائے گا. لیکن یہ الیکشن جو ہے یہ جیتنے اور ہارنے کا نہیں ہے, اس کا رزلٹ بتائے گا, کیونکہ اس الیکشن میں بڑی بڑی ووٹیں پڑی ہیں 1 لاکھ سے کتنی زیادہ. میں 8 دفعہ جیتا ہوں یا 7 دفعہ جیتا ہوں, 1 دفعہ ہار رہا ہوں. میں یہ خواہش لے کر ہی مر جاؤں گا کبھی میرے بھی لاکھ ووٹ ہوں, حالانکہ اتنے ہی میرا بھی ووٹنگ جو ہے ووٹر اتنے ہی ہیں, لیکن میں کبھی لاکھ ووٹ کو ٹچ نہیں کر سکا, اس سے کم ہی رہا. سو یہ فیصلہ جو ہے ووٹوں کی پرسنٹیج کا اور پولنگ کا, یہ زیادہ اہم ہوگا بنسبت اس کے کہ الیکشن کون جیت. اور آپ کو لگتا ہے رینجرز اب کی دفعہ اندر تعینات ہو جائیں گے سر, پولنگ بوتھ کے اندر ہونے چاہیے؟ پاکستان میں ایک ہی دفعہ کراچی میں تعینات ہوئے ہیں, آج تک اس کے بعد تو کبھی نہیں ہوئے, مجھے نہیں پتا. میں کوئی رینجرز کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. یہ سوال آپ مجھ سے کی بجائے جنرل آسم سے پوچھیں. اچھا ٹھیک ہے شیخ صاحب, آگے چلیں. کیا بائی ایس پی آر کے بھی جواب مجھ سے ہی اگر آپ نے جنرل آسم کے لینے ہیں صحیح ہے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا. آئی ایس پی آر کے تو سب سے زیادہ جواب شیخ صاحب لوگ آپ کی طرف ہی دیکھتے ہیں یا فوج کے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج کی کچھ جائز ترجمانی کر رہا ہے سیاست میں تو وہ شیخ رشید صاحب ہیں. بہرحال آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. دیکھیں اب لوگ ایسے ہی آپ باتیں دیکھیں, پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا, کیا یہ گناہ ہے یار؟ نہیں میں کب کہہ رہا ہوں, میں تو جو را کے ساتھ کھڑا ہو, موساد کے ساتھ کھڑا ہو, KGB کے ساتھ کھڑا ہو, M6 کے ساتھ کھڑا ہو, وہ آپ کہہ سکتے ہیں ملک دشمنی ہے. اور میں نے بات کی, آپ نے مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے. میں کریڈٹ دے رہا ہوں, کریڈٹ دے رہا ہوں آپ کو, میں تو کریڈٹ دے رہا ہوں اس چیز کا آپ کو. شیخ صاحب ابھی آج عمران خان صاحب نے تو خیر جو کہا ہوگا, آپ سے تجزیہ اس لیے بھی کراتے ہیں کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ تجربہ بہت ہے. نواز شریف صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ جی obviously الیکشن 2018 میں ہوگا اور یو ٹرن لینے والی قیادتیں جو ہے نا وہ ڈسکریڈٹ ہوئی ہیں. یہ آپ اس دھرنے میں ساتھ ساتھ تھے عمران صاحب کے, جو کہا وہ نہیں ہو سکا, یہ تو آپ بھی مانتے ہیں شیخ صاحب. نہ پرائم منسٹر صاحب گئے, جوڈیشل کمیشن بھی جو بنا وہ پھر انہوں نے اپنے حساب سے بنایا ہے, جو ٹرمز رکھی ہیں وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے ہم آفر کر رہے ہیں. آج آپ لوگوں کا گراف آپ کے اپنے انالیسس میں کہاں کھڑا ہے آپ کا عمران خان صاحب کا کٹے اس پوائنٹ کو لے کر؟ دیکھیں میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ میرا گراف اور عمران خان کا, کیونکہ بڑی پارٹی ہے, مجھے عمران خان سے شروع کرنی چاہیے بات. 126 دن کے بعد ووٹوں کا بہت بڑا ٹرن مینٹلی عمران خان کی طرف گیا ہے, اگر عمران خان کوئی بڑی غلطی نہ کرے. ایک بہت بڑا لوگوں نے پوزیشن چینج کی ہے. یہ پوزیشن اگست سے پہلے عمران خان اور اس کی پارٹی کی نہیں تھی. آج جو لوگ مجھے تانا دیتے ہیں اسپیکر صاحب روز اسمبلی میں کھڑے کر کے کہ میں 1 سیٹر ہوں, 1 سیٹر ہوں, 1 سیٹ کا ممبر ہوں. عمران خان بھی یہاں 1 ہی سیٹ کے ممبر تھے, طاہر القادری صاحب بھی 1 ہی سیٹ کے ممبر تھے. کتنے لوگوں کے نام لوں, لیکن لوگوں کے جذبات ان کے ساتھ تھے کہ ہماری بات کرتا ہے, یہ ہماری آواز ہے. سو لوگوں نے بہت بڑا ساتھ دیا ہے عمران خان کا. ایک دن کے نوٹس میں تاریخی جلسے ہوئے ہیں جو کہ مہینوں کی تیاریوں میں اور کروڑوں روپے لگا کر نہیں ہو سکتے. باقی اگر الیکشن جو کہ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر 2015 میں کروانے میں وہ کامیاب ہو گئے اور جوڈیشل کمیشن کا رزلٹ جو ہے وہ اس میں دھاندلی ثابت ہو گئی, پھر تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تبدیلی ہوگی اور پاکستان میں جمہوریت کی کامیابی کا ایک بہت بڑے باب کی ابتدا ہوگی. شیخ صاحب 2018 میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, چلے یہ اسیوم کر لیتے ہیں, تو موجودہ حکومت کی پرفارمنس اب جاری ہے اس وقت, اور لگ یہ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ وغیرہ جو ہے شاید وہ 2018 تک, یا بجلی وغیرہ وہ کہہ رہے 3 سال تک لے آئیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بہت ٹف کنٹیسٹنٹ ہوں گے آپ کے لیے, عمران صاحب کے لیے 2018 میں اگر کچھ وہ ڈیلیور کر پائے جس طرح وہ؟ میں اول تو کہوں گا تو پھر آپ کہتے ہیں پیشن گوئیاں کرتے ہیں. میں عمران خان کی اس پیشن گوئی کے ساتھ حامی اس لیے نہیں برتا, فرسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں, میں اس سال کو بڑا اہم دیکھ رہا ہوں. جی میں اس سال کو بجٹ کے بعد, اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھو, 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں ہم لا سکے. چین جو آ رہا ہے, اسی ہفتے میں آ رہے ہیں چین کے سربراہ, وہ اس کو فکر ہے پاکستان کی, اس کو حقیقی فکر ہے. میں بھی 2-4 روز پہلے گیا ہوا تھا, ان کے پڑھے لکھے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہ بڑے فکر مند ہیں کہ یار تم باتیں ہی کرتے ہو, کام تو کرتے کچھ نہیں ہو. صحیح ہے, اگر کام کرو تو پھر بات ہے نا. یہ بجلی آ رہی ہے جی, بجلی جا رہی ہے. اس گرمیوں میں آپ دیکھیں گے
اور اگر امریکن ایکسیس اور ایرانین صورت حال بہتر ہو جاتی ہے، اور کل دیکھیں نا فائنینشیل کس نے خبر لگائی ہے کہ چین بنا کے دے دے گا پائپ لائن، کیونکہ آئل کا مسئلہ چین کے لیے بھی بہت بڑا انرجی کا مسئلہ ہے. جس طرح اس کی انڈسٹری ڈیولپ کر رہی ہے، جس طرح اس کی جی ڈی پی کی گروتھ بڑھ رہی ہے، اس کی بھی بہت بڑی ایک ڈیمانڈ اور ضرورت ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہو خدا کرے گا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. رائٹ. اور شیخ صاحب آپ پنڈی اور اسلام آباد کے اندر جس طرح کمپیئرنگ ہو رہی ہے، آبویسلی وہاں پہ میٹرو بس ایک بن رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں بڑا ٹف ہو جائے گا آپ کے لیے بھی الیکشن اگر 2018 میں ہوتا ہے اور میٹرو بس وہاں بن جاتی ہے؟ کیونکہ ٹھیک ہے خدائیاں تو بہت ہوئی ہیں، لیکن اسلام آباد پنڈی کے لوگوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں سہولت بھی بڑی پیدا ہو جائے گی، دفتروں میں جو لوگ جاتے ہیں. جو یہ تو میرا کام آسان کیا ہے. جو میرا شیخ رشید ایکسپریس وے تھا وہ 16 ارب سے بڑھ رہا تھا، یہ 100 ارب سے 5 مزدور مر چکے ہیں، 3 بچے مر چکے ہیں، اور یہ ایکسپریس وے ناکام ہوگی. ساری کاروباری حلقہ تباہ ہو گیا ہے، سارا کاروباری حلقہ تباہ ہو گیا. کل کس نے دیکھا ہے؟ کل تو اللہ کو پتا ہے، کل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کی جیت ہونی ہے اور کس کی ہار ہونی ہے. لیکن یہ میٹرو بس اس حکومت کو کم از کم پنڈی اور اسلام آباد کے حلقوں میں رسوا کر دے گی. اس میٹرو بس نے جتنا تباہ کیا راول پنڈی کو، اور جس برے طریقے سے یہ ناکام ہوگی، یہ میری ویڈیو کیسٹ آپ سنبھال کے رکھیے گا. یہ پیپلز پارٹی نہیں کہ جو اور طرف لگی رہی ہے، یہ روز میٹرو کر رہے ہیں، بری طرح سے یہ ناکام ہوگی. کیونکہ ہفتہ اتوار کو تو یہ لاہور نہیں ہے کہ جہاں کوئی 30 لاکھ آدمی روز آتا ہے. یہاں تو پنڈی سے اسلام آباد کی ساری سروس ہے. ہفتہ اتوار کو لوگ وہاں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، سڑکیں خالی ہوتی ہیں، اور سارے ویگنوں والوں کو بے روزگار کر کے، سارے دکانداروں کو تباہ کر کے 1 سال سے پروجیکٹ لگا ہوا ہے. کبھی ایک شتیر گر جاتا ہے، کبھی دوسرا گر جاتا ہے. مجھے تو ڈر ہے کسی دن پوری بس ہی نہ گر جائے. یہاں ہمارے سوٹا شوٹا لگاتے ہیں چرس کا، بندے نے سوٹا لگایا اور پتہ لگے مریڑ کے اوپر سے بس جا رہی تھی، اللہ معافی، وہ کسی اور طرف نکل گئی. یہ بادشاہ لوگ ہیں، یہ سب باتیں کر رہے ہیں. اور سارے شیخ صاحب آپ دھرنے کے یہ تصور نہیں کر سکتا. دھرنے کے دنوں میں آپ کہتے تھے کہ شیخ صاحب دھرنے کے دنوں میں آپ کہتے تھے کہ آپ لوگوں سے گھلتے ملتے ہیں تو آپ کو لوگ بتاتے ہیں کتنی نفرت ہے ان کے دلوں میں حکومت کے لیے. اب جو آپ لوگوں سے گھلتے ملتے ہیں، obviously اپنا دھرنا ہے نا، لوگ وہاں پہ ہیں، اب کیا رائے ہے لوگوں کی جب آپ پنڈی کے لوگوں سے یا ویسے لوگوں سے ملتے ہیں؟ وہی رائے ہے. میں تو سمجھتا ہوں دیکھیں عمران خان کا قومی اسمبلی جانا بھی میرے حلقے میں سوالیہ نشان ہے. گو کہ جا کے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. میں پہلے دن کہتا تھا جب آپ سینٹ میں چلے گئے، اب قومی سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی جائیں. لیکن لوگ محسوس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ادھر سے فیکس مشین کی طرح سوال ڈالو، ادھر سے جواب نکل آئے. لوگ دیکھیں اس وقت نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف نفرتوں کا اظہار کا نام عمران خان ہے، اس لیے لوگ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر عمران خان گو نواز گو کے نعرے سے دور ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی سیاست ہے اس ملک میں. سارے لوگ اس کو گو نواز گو، حالانکہ اس نعرے کا آتھر میں ہوں. سب سے زیادہ میرے خلاف حکومت معاملات میں لگی ہے، سب سے زیادہ، اور میں عام لوگوں کی آواز ہوں، غریب لوگوں کی آواز ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ نجات چاہتے ہیں، اس لیے لوگوں کا نعرہ گو نواز گو ہے، اور شیخ رشید وہیں پہ قائم ہے. شیخ رشید صاحب تو وہیں پہ قائم ہے اور عمران صاحب بھی وہیں پہ قائم ہے. اب آپ کہیں گے عمران صاحب سے پوچھ لیں، کیونکہ آپ ملتے ہیں بہت زیادہ نا ان سے، اور آپ کا لائنس بھی ہے، تو میں کہا چلے آپ سے بھی ساتھ ساتھ پوچھ لوں. امید تو ہے مجھے اللہ پہ یقین ہے. شیخ صاحب قومی اسمبلی میں ان کی پارٹی نے کو ڈیفینڈ نہیں کیا، تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ اٹھ کے ڈیفینڈ کریں گے عمران صاحب کو. آپ نے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا. میں نے تو کیا. مجھے کیمرہ مارنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، پی ٹی پی کا کیمرہ نہیں جاتا آپ کے پاس. صحیح ہے، بالکل صحیح. میری طرف کیمرہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے ہی تو ڈیفینڈ کیا جی پہلے. ویسے شاہ محمود قریشی تو بڑے فصیح و بلیغ انسان ہے. اس دن تو اس سٹی گم ہوئی تھی ان کی. خواجہ آصف صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ مجھے جو ان کا مسئلہ ہے میرے لیے قابل احترام ہے. آگے تھوڑے میں پنگے لے بیٹھا ہوں کہ اب میں ذاتی دوستوں سے بھی آپ مجھے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب بریک لیں گے، واپس آتے ہیں. کوئک بریک کے بعد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. آج کا دن جو ہے بڑا اہم رہا پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. عمران خان صاحب جو تھے وہ کریم آباد گئے. زرداری صاحب جو ہے انہوں نے بھی یمن کے معاملے کو لے کے بڑی اہم پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے جو ہے بات مساحلت کی ہے. آبویسلی ابھی تک پارلیمنٹ کا جو موڈ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے علاوہ
تمام پارلیمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ آپ سعودی عرب کو کیونکہ فوری خطرہ لاحق نہیں ہے تو آپ فوج نہ بھیجیں. لیکن شیخ رشید صاحب آپ کا موقف یہی ہے کہ ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے, سعودی عرب کے لیے فوج بھیج دینی چاہیے. آپ کو آئیڈیا ہوا ہے کہ نہیں, میں نے کہا اس کی ضرورت کی چیزیں اگر ہمارے پاس ہیں اور فوج لڑائی کے لیے نہ بھیجی جائے, کسی قیمت پہ لڑائی میں شامل نہ ہوا جائے, لیکن اس کی مجبوری اور اس کے برے وقت میں اس کا ساتھ نہ چھوڑا جائے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا بالکل شیخ صاحب پوائنٹ آ گیا. لیکن پارلیمنٹ میں جو پرائم منسٹر نے اسپیچ کی تھی, پتہ نہیں آپ وہاں پہ اس وقت تھے یا نہیں تھے, آپ کو آئیڈیا ہوا کہ پرائم منسٹر کو کوئی آئیڈیا ہے یمن کے سارے کانفلکٹ کا, اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وہ اسٹریٹجی بنا بیٹھے؟ انہوں نے کہا دسو مینو کی کرنا ہے, اے بھیجیے اسلحہ کے نہ بھیجیے. اتنی تقریر کر سکتے تھے وزیر دفاع. اور سر جی اللہ کے بندو, فوج کا فیصلہ کرنا ہے راحیل شریف صاحب نے, ٹھیک ہے, نہ اس اسمبلی نے کرنا ہے یا نہ اس ڈبیٹنگ کلب نے کرنا ہے, نہ جوائنٹ سیشن نے کرنا ہے. اور اگر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو سعودی عرب کو فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کی فوج کبھی جنگ میں شامل نہیں ہوگی, لیکن سعودی عرب کو مشکل وقت میں لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی. اچھا, اور شیخ صاحب آپ کے خیال میں انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس سارے اس میں کہ پاکستان سعودی عرب کی؟ انڈیا کا انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے, وہ تو نیوٹرل رہ کے اپنی ویسی کارروائی ڈالنا چاہتا ہے. انڈیا تو اپنے آپ کو, وہ وقت گیا جب وہ غیر جانبداروں کا ایک ممبر تھا اور یہ تھا اور وہ تھا اور فلاں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے بہت مسائل ہیں. کل دیکھیں نا انڈیا میں کیا ہوا ہے اتر پردیش میں. انڈیا کے اندر مسلمانوں کی بہت ساری تحریکیں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ ان کو اتنی کور نہیں ملتی جتنا انڈیا کے اندر خود مسلمان جو ہے وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ نکل رہا ہے, جو کہ انڈیا کا مسئلہ ہے. اس لیے ہمیں اس میں مداخلت کرنے کی یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر لاسٹ کوشچن کی طرف آ رہا ہوں. بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں, آپ کو لگتا ہے یہ ان الیکشنز کے اندر جو ہے وہ, اور آپ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے آپ کی پارٹی شیخ صاحب, اور کس حد تک کرے گی؟ ہم کر رہے ہیں اور بلدیاتی انتخابات, یہ تو کینٹ کے انتخابات ہیں, جب بلدیاتی انتخابات آئیں گے اس وقت تک جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ بھی آ چکا ہوگا. اس وقت تک بہت سارے سیاسی فیصلے جو ہیں اور مڈل ایسٹ کی سارا جو سپرنگ ہے وہ بھی واضح ہو چکا ہوگا. اس لیے یہ کہنا کہ اس وقت تک کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کے اور تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ٹرائل ہوگا شیخ صاحب پنجاب میں بلدیاتی الیکشن, کیونکہ چل جائے گا پتا آپ کو لوگوں نے دھرنے کو ایکسپٹ کیا ہے آپ کی پاپولیرٹی کو یا نہیں. اس وقت تک دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, بلدیاتی انتخاب بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہوگا, لیکن بعض جگہ میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات میں بعض انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ دونوں تینوں پارٹیوں کے کینڈیڈیٹوں پہ حاوی ہیں, کیونکہ وہ محلے کی جو سیاست میں جو صورتحال ہے اس میں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے ان کا بھی اثر کم نہیں ہے. صحیح ہے. تو شیخ صاحب جاتے جاتے آپ نے کوئی پیغام دینا ہو حکومت کو اس سارے ایشوز کے اوپر, لائک ٹو سے اینی تھنگ؟ ایک ہی بات کہنی ہے, نواز شریف صاحب ٹانگیں نہ کانپیں, جو بھی فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے اور تفرقہ بازی کے خلاف ایک جینون فیصلہ کریں, جرأت سے فیصلہ کریں, 90 کی طرح نہ ہو, صحیح فیصلہ ہو اور جوانوں والا فیصلہ ہو. شیخ صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر ایک فیصلہ کریں اور آرمی چیف کہے میں آپ سے ایگری نہیں کرتا, اس کے باوجود پرائم منسٹر ڈٹ جائے کہ نہیں ایسے ہی ہوگا جی میں پرائم منسٹر ہوں. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا. وہ اسلم مرزا تھوڑا بہت ہلجل کر رہا تھا, ہلجل پسٹل اس نے کی تھی اسلم مرزا نے, لیکن ہوا وہی تھا بعد میں کہ جو ہونا تھا, اور اب بھی وہی ہوگا جو ہونا ہے. رب اچھا کرے گا, آپ اللہ سے دعا کریں. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, ہمارے مسلم لیگ سرور ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز آپ ان کے خیالات سے ایگری یا ڈس ایگری کریں. یہ آج کا پروگرام تھا, ہمیں نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.